حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ راہبوں کا لباس پہن کر اور زنار باندھ کر دیر سمان شہر عیسائیوں کے تہوار میں شرکت کریں۔ جب آپ دیر سمان شہر میں پہنچے تو مختلف علاقوں کے راہب دیر سمان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر تھے۔ آپ راہب کا لباس پہن کر ان کی مجلس میں جا بیٹھے۔ جب بڑا راہب منبر پر بیٹھا اور بولنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ بول نہ سکا، تو اس نے اندازہ کیا کہ کوئی محمدی شخص اس مجلس میں بیٹھا ہے۔ وہ بڑا راہب منبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد کی قسم، کھڑا ہو جا کہ سب لوگ تجھے دیکھ سکے۔ تو بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تم سے چند سوالات پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سوالوں کا جواب دے دیا تو ہم تیری اتباع کریں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو بایزید بسطامی نے فرمایا، تو معقول یا منقول، جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ راہب نے پوچھا، وہ دو جن کا تیسرا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، رات اور دن۔ راہب نے پوچھا، وہ تین جن کا چوتھا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، عرش، کرسی اور قلم۔ راہب نے پوچھا، وہ چار جن کا پانچواں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، چار بڑی آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ راہب نے پوچھا، وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، پانچ فرض نمازیں۔ راہب نے پوچھا، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ تو اس نے پوچھا، وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، 7 آسمان۔ تو اس نے پوچھا، وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا، وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ اس نے پوچھا، وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے۔ اس نے پوچھا، وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، متمتا پر 10 روزے فرض ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو۔ اس نے پوچھا، وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا، وہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں۔ اس نے کہا، وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا، وہ مہینوں کی گنتی ہے۔ اس نے پوچھا، وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، 11 ستارے، چاند اور سورج جو حضرت یوسف کے سامنے سر بسجود تھے۔ راہب نے پوچھا، وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہوگی اور جنت میں جائے گی، اور وہ قوم بتاؤ جو سچی ہوگی اور دوزخ میں جائے گی۔ آپ نے فرمایا، وہ جھوٹی قوم جو بہشت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا کو معاف فرما دیا۔ اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے۔
تو اس راہب نے پوچھا کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو راہب نے پوچھا الزاریات ذروا اور الحاملات وقرا کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الزاریات ذروا 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، جنوبی اور شمالی، اور الحاملات وقرا بادل ہیں۔ راہب نے پوچھا الجاریات یسرا اور المقسمات امرا کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الجاریات یسرا سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور المقسمات امرا وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ راہب نے پوچھا وہ 14 جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی؟ آپ نے فرمایا وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں۔ راہب نے پوچھا وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی؟ آپ نے فرمایا وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے۔ راہب نے پوچھا وہ کیا ہے جو بغیر روح کے سانس لے؟ آپ نے فرمایا وہ صبح ہے۔ راہب نے پوچھا وہ کون سا پانی ہے جو نہ آسمان سے اترا اور نہ زمین سے نکلا؟ آپ نے فرمایا وہ پانی گھوڑوں کا پسینہ ہے جو بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ راہب نے پوچھا وہ 4 بتاؤ جو نہ باپ کی پشت اور نہ شکم مادر سے پیدا ہوئے؟ آپ نے فرمایا وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہے۔ راہب نے پوچھا وہ پہلا خون جو ناحق زمین پر بہایا گیا؟ آپ نے فرمایا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا۔ راہب نے پوچھا وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا؟ آپ نے فرمایا وہ مومن کی جان ہے۔ راہب نے پوچھا وہ چیز بتاؤ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ گدھے کی آواز ہے۔ راہب نے پوچھا وہ چیز بتاؤ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے برا کہا ہو؟ آپ نے فرمایا وہ عورتوں کا مکر ہے۔ راہب نے پوچھا وہ چیز بتاؤ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ راہب نے پوچھا وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ام البشر حضرت حوا اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم ہیں۔ پھر راہب نے پوچھا کہ دنیا بھر کے پہاڑوں سے کون سے پہاڑ افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا کوہ طور۔ سب جانوروں سے افضل کون سا جانور ہے؟ آپ نے فرمایا گھوڑا۔ اور سب مہینوں سے افضل مہینہ؟ آپ نے فرمایا رمضان المبارک۔ اور سب راتوں سے افضل رات؟ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر ہے۔ پھر راہب نے پوچھا ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سایہ میں؟ تو آپ نے فرمایا تو وہ درخت سال ہے۔ 12 ٹہنیاں اس کے 12 ماہ ہیں اور 30 پتے ہر ماہ کے دن ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول، ہر روز کی 5 نمازیں ہیں۔
2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں، اور وہ چیز جو بے جان ہو اور اس پر حج فرض نہ ہو، آپ نے فرمایا اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ راہب نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی پیدا فرمائے؟ ان میں کتنے رسول ہیں اور کتنے غیر رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول۔ راہب نے پوچھا، وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے حالانکہ جڑ ایک ہے۔ آپ نے فرمایا وہ آنکھیں، ناک، منہ اور کان ہیں کہ مغز سر ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے اور منہ کا پانی میٹھا ہے اور ناک کا پانی ترش ہے اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ راہب نے پوچھا، نکیر، قطمیر، فتیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اسے نکیر کہتے ہیں، اور گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، اور گٹھلی کے اندر جو سفید تہ ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ راہب نے پوچھا، سبد و لبد کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھیڑ بکری کے بالوں کو۔ راہب نے پوچھا، حضرت آدم سے پہلے کی مخلوق کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم و رم۔ گدھا ہینتے وقت کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا گدھا ہینتے وقت شیطان کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے لعن اللہ الاشرار۔ راہب نے پوچھا، کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ویل لأہل النار من غضب الجبار۔ پھر پوچھا، بیل کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس نے پوچھا، اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ راہب نے پوچھا، وہ کون سی قوم ہے جن پر وحی نازل ہوئی حالانکہ وہ نہ جن تھے نہ فرشتے نہ انسان؟ آپ نے فرمایا وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ یہ جواب سن کر پادری خاموش ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں نے تمہارے سب سوالوں کے جواب دیے، اب میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ اس بڑے پادری نے کہا آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر سب پادری مسلمان ہو گئے۔